صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا، ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، دل سے راضی نہیں ہوئے۔ راضی ہونے میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ فرق ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، خدمت تو آپ کریں گے لیکن اس خدمت میں آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے۔ جہاں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کام چھوڑ کے بولو بھائی بھاگ جائیں گے۔ آپ کو ایک گڑھا کھودنے کے لیے کام پہ لگایا ایک مزدور کو اور کہا کہ بھائی ایک دن کی میں 1000 روپے دہاڑی دوں گا۔ آپ نے گڑھا کھودا اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ دہاڑی پی جائے گا، یہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے گا، آپ کرو گے کام آگے؟ بالکل نہیں کرو گے، چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ آپ اس لیے کر رہے تھے کہ اس کا آپ کو معاوضہ ملنے والا تھا۔ اور ایک مزدور وہ ہے، ایک خدمت گزار وہ ہے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو آپ سے محبت ہے، وہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی خدمت کا موقع ملے، موقع مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کبھی ہمیں بھی تو کسی کام کا کہہ دیا کرو، ہم کیا غیر ہیں؟ یہ کہنے والا ملازم نہیں ہوتا، کوئی کمپنی کا امپلائی نہیں ہوتا کہ وہ مینیجر سے کہہ رہا ہو سر ہمیں بھی کبھی کوئی کام کہہ دیا کرو۔ وہ کہتے ہیں سر چھٹی چاہیے، آپ کبھی چھٹی نہیں دیتے، یہی کہے گا نا وہ، سر کبھی ہمیں بھی چھٹی دے دیا کریں، اس سے بھی تو کچھ کام لے لیا کریں، ہم ہی سے سارا کام لیتے ہیں۔ یار دیکھو مختلف اداروں میں یہی شکایتیں ہوتی ہیں، یار کام سارا میں کرتا ہوں، پیڑے وہ کھا رہا ہے، یہی ہوتا ہے نا بھائی، کام سارا کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ بہویں کیا کہتی ہیں؟ 5-6 بہویں ایک گھر میں اگر اتفاق سے ہوں تو ویسے وہ اسرائیل ہے، پھر اس کا مطلب ہے وہ ملک کیا ہے؟ وہ اسرائیل ہے، جنگ ہو رہی ہے، وہ متنازع ہے، وہ کبھی بھی مسئلہ حل، جس گھر میں اتنی ساری بہویں اور ساس اکٹھی ہوں تو وہ مسئلہ کشمیر کی طرح کبھی بھی حل نہیں ہوگا، اور اقوام متحدہ بھی اس مسئلے میں دلچسپی نہیں لے گی۔ حقیقت بتا رہا ہوں، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس میں یونائٹڈ نیشن بھی پیچھے ہٹے گی، بھائی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس میں ہمیں ذرا بھی دلچسپی، اس سے ہم ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھڈے بہویں میں آپس میں ہو رہے ہوتے ہیں، کام سارا میں کرتی ہوں، تعریفیں اس کی ہوتی ہیں بھائی ہم تو خدمت کر کر کے تھک گئے، لیکن آج تک ساس کے منہ سے 2 بول ہماری تعریف میں نہیں نکلے۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہاں خدمت کا معاوضہ چاہیے، یہ محبت میں نہیں ہو رہی خدمت، کہ بہو کو ساس سے چونکہ بے پناہ عشق اور محبت ہے، وہ اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بن گئی، میں تو عرصے سے کوشش میں تھی کہ یہ میری ساس بنے۔ اس کی کوشش میں تو ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا میرا میاں بنے، لیکن اس کی اماں میری ساس بنے، اس کی کوشش نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی خواتین کی کوشش یہ تو ہوتی ہے یہ میرا میاں بن جائے تو کتنا اچھا ہو، لیکن اس کی بہنیں میری نند بنے، نندی کہتے ہیں نا شوہر کی بہن کو، اور اس کی اماں میری ساس بنے، یہ کسی عورت کی خواہش نہیں ہوتی۔ لیکن اتفاق سے کوئی ایسی خاتون پیدا ہو گئی جو اس کوشش میں تھی کہ یہ عورت اتنی اچھی ہے، کاش یہ میری ساس بن جائے، اس کا بیٹا میرا میاں بنے نہ بنے، اصل چیز کیا ہے کہ یہ میری ساس بن جائے۔ اتنی محبت، فرض کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا، اس پہ کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے، خوش تو ہو سکتا ہے نا انسان۔ لوگ کہتے ہیں ایسی عجیب سی مثالیں دے رہے ہیں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو یار حقیقت میں نہیں ہے، فرض کر کے خوش ہو جاؤ، کیا خیال ہے؟ مثالیں تو اور بھی ہیں میرے پاس، وہ مثال جو ہماری ڈپریشن میں کمی کا ذریعہ بنے وہ سب سے بہترین مثال ہوتی ہے، اس میں بھی ایک ٹکٹ میں مثال کی مثال ہو گئی اور سکون بھی مل گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کسی بہو کو ایک عورت سے بڑی محبت ہو گئی، اس کی نورانیت اور اس کی عبادت دیکھ کے اور ویسے ہی اس کے اخلاق دیکھ کے،
اور اب اس کو اس کے بیٹے سے شادی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا بیٹا میرا شوہر ہو, بلکہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں میری کیا بن جائے, ساس بن جائے. میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اب میں ماں لیس زندگی گزار رہی ہوں, مجھے ایک اپنی ماں جیسی ماں چاہیے, اور مجھے اس عورت میں اپنی ماں کی ممتا اتفاق سے نظر آتی ہے. صحیح ہے نا. اب اس کو جب اس نے ساس بنایا تو وہ تو کوشش میں تھی کسی طرح مجھے اس کی خدمت کا موقع ملے. تو اس ساس کو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی ساس پہ راضی ہے, یعنی اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بنے, اس پہ خوش ہے, یہ سمجھ رہے ہیں, اس پہ یہ خوش ہے, مطمئن ہے. اسی کے حصول کے لیے تو اس نے نکاح کیا اس کے بیٹے سے. اب چونکہ ہوتا ایسا نہیں ہے, ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عورت کو ساس گریبی میں ملی ہوتی ہے. شادی اس نے کی تھی اس کے بیٹے سے کہ یہ والا میاں ملے گا گریبی میں. بھائی جب وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا, وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی دریافت ہوا تھا, وہ ہے بھائی یہ سب چیزیں تو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خاتون کہتی ہے کیسی سانس مل گئی مجھے, کیا مل گئی؟ تو بھائی جب آپ کسی سے نکاح کرو گی تو وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی پیدا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ابا نہ ہو, اس کی اماں نہ ہو. تو جب وہ ہے تو اس کی بہنیں بھی ہیں, اس کی ماں بھی ہے, اس کا باپ بھی ہے, وہ تو سارے سب وہ تمام تر ٹینشنوں کے ساتھ ملا ہے. تو یہ پہلے سوچنا چاہیے شادی سے کہ نکاح جب ہوگا تو تمام تر ٹینشنیں گریبی میں وہ ضمناً آئیں گی. اور مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی مجھے ملی ہے اس کے بھائی بھی مجھے گریبی میں بطور سالے ملیں گے, چاہے آپ ان سے راضی ہو یا نہ ہو. پھر وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا اس کے بھائی بھی ہیں, یہ تو مجھے یوں کرتے. تو یہ تو پہلے سوچنا تھا, کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی کسی لڑکی کو اٹھا کے لائے ہو, تو اس کا ابا بھی ہوگا. جہاں آپ اپنے ابا سے اپنی بیگم کو ڈراؤ گے تو بیگم اپنے ابا سے بھی آپ کو ڈرائے گی نا, یہ تو نیچرل ہے بھائی. تو اب یہاں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں, یعنی خوشی سے ملے ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کے جو رشتہ دار ہیں ان پر ایمان تو ہوتا ہے, رضا نہیں. ایمان اس لیے کہ بھائی وہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیا, نادرا کا وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیے, ثابت کر دیا کہ میرے ابا ہیں. تو عورت نے بھی مان لیا جو تمہارے ابا ہیں اور یہ تمہاری اماں ہیں, تو میں ایمان لائی, یقین کر لیتی ہوں کہ یہ میری ساس ہیں اور یہ میرے سسر ہیں, یہ میری نندے ہیں. بھائی میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے, مجبوری ہے, ایمان لے آتی ہوں. تو یہ ایمان ہے, رضا نہیں ہے. ہم بھی جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں ایمان تو ہے مگر رضا نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل اتنے رکھ دیے کہ اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے. بھائی یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, کسی نے بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے, سچے نبی ہیں. تو ہم سب ایمان لے لائے تو ہیں, مگر ایسا لگتا ہے ہم اس ایمان پہ مطمئن نہیں ہے. مجبوری ہے, جہنم میں جانا ہے, جل جائیں گے. اگر جمعے کی بھی چھوڑ دی تو یار ایسا نہ ہو قبر کا عذاب صحیح سچی مچی کا نکلے اور پھر چترول لگ رہے ہو وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. ماں باپ کو اگر ہم نے جمع کرا دیا اولڈ ہوم میں تو مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے, کوئی بددعا نہ لگ جائے. تو یہ سارے ڈرونے خواب اور مختلف قسم کی چیزیں ہمیں دھکا لگا کے, جیسے پرانی گاڑی ہوتی ہے نا, چلنے چاہتی نہیں ہے, دھکے لگا کے اس کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس گاڑی کو چلنے میں مزہ آئے گا ہے بھائی, اور وہ ڈرائیور جو بیٹھا ہے اس کو مزہ آئے گا. گاڑی تو چلے گی مگر اس میں لذت نہیں ہوگی. مر رضی باللہ ربن کا مطلب ہے اللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو میرا رب ہے, بڑی خوشی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. رب کا مطلب میں غلام, تو میرا پالنے والا, تو میرا آقا. اے اللہ میں خوش ہوں, اس پہ مطمئن ہوں. ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی رب ملے, ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی راستہ ملے, راستہ ہی نہیں مل رہا تھا, اب مل گیا تو خوشی. بھائی اب تو چلیں گے اس راستے پہ. ایک آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, اسے راستہ نہ مل رہا ہو, بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, خودکشی کے خیالات آنے لگے, اور کوئی شخص آ کے اسے بتائے کہ تمہیں جدھر جانا ہے منزل تمہاری اس طرف ہے اور اس پہ راستہ تمہارا یہ روڈ ہے جو اس طرف لے کے جائے گا تمہیں, تو آپ ایک دم, اور پھر وہ دلائل سے ثابت بھی کر دے, لائٹ مار کے دکھائے, دیکھو آگے خود حکومت نے لکھا ہوا ہے سائن بورڈ پہ کہ خانے وال جانے والا راستہ یہ ہے, یہ روڈ ادھر سے مڑے گی, یوں مڑے گی, اتنے کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے.
اب آپ کو اس راستے پہ چلنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اسلام چونکہ فری میں مل گیا والدین سے, اس لیے ہمیں اسلام کی قدر ہے نہیں. دنیا بھٹک رہی ہے رب کی تلاش میں. دنیا اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اسی بحث میں وقت کو برباد کر رہے ہیں. پھر جن کو اس کا جواب ملا کسی نے پیدا کیا ہے, تو ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ. کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو, بھائی اس کو مزہ آ رہا ہے تبھی تو پتھر کے سامنے جھک رہا ہے. وہ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ انسان کی نیچر ہے. اس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تبھی تو لوگوں کو صحیح خدا نہیں ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے خداؤں کو خود سے بنا کر ان کے سامنے جھکنا شروع کرتے. دنیا میں ہر دور میں کسی نہ کسی عنوان سے پیدا کرنے والے کی عبادت ہوتی رہی ہے. کسی نے پیغمبروں کو معبود بنا لیا, کسی نے پتھروں کو بنا لیا, کسی نے بندروں کو بنا لیا, کسی نے سورج کو بنا لیا. تو یہ سارے بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رب چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں, جس کی ہم عبادت کریں. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر یہ نیچر نہ ہوتی تو دنیا میں اگر صدیوں سے آپ دیکھیں نا انسان, تو عبادت نہ کرنے والے زیادہ ہوتے, کرنے والے کم. جبکہ دنیا میں ہمیشہ سے عبادت کرنے والے زیادہ ہیں. چاہے وہ بتوں کی کرتے ہوں, چاہے وہ مزاروں پہ سجدے کرتے ہوں, لیکن عبادت کرنے والے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ انہیں صحیح خدا کا پتہ بتا دیا, صحیح رب کا ایڈریس بتا دیا یہ ہے, اور دلائل سے ثابت بھی کر دیا. تو بھائی جس کو صحیح رب مل جائے اس کو تو پھر یہ ٹینشن تو اس کی ختم ہو گئی کہ رب ہے یا نہیں ہے, کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. اس کو تو راستہ مل گیا نا. اب اسے تو اس کو منانے میں مزہ آئے گا یا ٹینشن ہوگی؟ مزہ آئے گا بھائی. اس کو کہتے ہم تو تلاش میں تھے. صحیح رب ملنے کے بعد تو پہلے حدیث کے الفاظ کیا, مر رضیہ, راضی ہو, خوش ہو. یہ نہ ہو کہ یار پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے مسلمان گھروں میں, انگریز پیدا ہوتے تو کتنا مزے کی زندگی تھی. دیکھو ایک عجیب بات ہے, یہ جو خوش ہوتے ہیں نا شرابیں پی کے اور ناچ گانے کر کے, اور یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہو نا. اب ٹینشن میں آ کے وہ چرس پینا شروع کر دے. اکثر ٹینشن والے لوگ چرس پیتے ہیں نا. ہائے ہائے ہائے, کاش یہ مثالیں سمجھ میں آ جائیں آپ لوگوں کی. میں تو سوچ رہا ہوں اپنی مثالوں کا نا مسالوں کی طرح ایک ڈبہ بنا کے مارکیٹ میں, ایک کمپنی بنا کے مارکیٹ میں پھینکوں, کیونکہ ان مثالوں میں مسالوں سے زیادہ لذت ہے. مجھے مثال دینے میں اتنا مزہ آتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگ کو سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دیکھو ایک مثال سے بعض دفعہ بات ایسی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا خصم کے پاس جواب نہیں ہوتا, کیونکہ پروپیگنڈے کا دور ہے نا. اتنا پروپیگنڈا کیا ہے, اتنا پروپیگنڈا کیا ہے آج مغربی دنیا نے, لبرل لوگوں نے, کہ اسلام کو سمجھنا مشکل بنا دیا ان کمبختوں نے. کہتے ہیں گورا انجوائے کر رہا ہے. دیکھو یہ مولوی پتہ نہیں کیسے ٹینشن ڈپریشن. ارے مولوی ٹینشن میں ہوتے تو ڈپریشن کی گولیاں مولوی کھا رہے ہوتے ہیں بھائی. زیادہ تر لبرل لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں. ابھی کسی نے بتایا واللہ عالم کہ آغا خان ہاسپٹل کی رپورٹ ہے کہ 78% لوگ ڈپریشن میں ہیں پاکستان میں. اب پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے, واللہ ہے بھی کہ نہیں ہے, بلکہ کسی معتبر آدمی نے بتایا. 78% لوگ. مجھے کسی نے کہا کہ وہاں بھی ایسا ہی ہے مغربی دنیا میں 78% لوگ. تو میں نے کہا ہمارے ہاں 78% ہیں, ان کے یہاں بھی 78%, لیکن ہمارے ہاں کوالٹی وائز تھوڑا لو لیول کوالٹی کے نفسیاتی ہیں. ان کے اگر 78% ہیں تو کوالٹی کے لحاظ سے صحیح ہے نا, کیونکہ رپورٹ میں یہ تو آیا, کوانٹٹی تو دیکھی گئی ہے, کوالٹی پر رپورٹ پیش. ہمارے تھوڑے تھوڑے, ان کے تھوڑے زیادہ سے ہو گئے.
تو اگر یہ ڈپریشن کا مسئلہ یہ عیش و عشرت کی وجہ سے اس میں لذت ہوتی تو لذت میں زندگی گزارنے والا ڈپریشن میں تھوڑی جاتا ہے. ڈپریشن میں تو وہ جائے گا جو لذت سے زندگی نہیں گزار. تو نماز پڑھنے والے کو ڈپریشن ہونی چاہیے, داڑھی رکھنے والے کو اسٹریس میں جانا چاہیے, نظر کی حفاظت کرنے والے کو چاہیے کہ دماغی پاگل ہو جائے وہ تھوڑے دنوں میں, شراب سے بچنے والے کو چاہیے کہ اس کے اوپر کی سیٹنگ, بولو نا یار کیا ہو گیا آپ لوگ کی سیٹنگ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, بہترین ہے, تو بولنا پڑے گا آپ کو. ہونا یہ چاہیے کہ جو شراب سے بچ رہا ہے وہ ڈپریشن میں جا کے پاگل ہو جائے, جو چرس نہیں پی رہا وہ ڈپریشن میں جائے, کیونکہ وہ تو ٹینشن میں ہے نا. شراب پینے والا لذت میں ہے, زنا کرنے والا مزے میں ہے, ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرانے والا لذت میں, اور لائف کو انجوائے کر رہا ہے, گٹکے کھانے والا لذت میں ہے. اور آج کی ایک رپورٹ آئی ہے, ایک اور چیز آئی ہے مارکیٹ میں, ماوا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, ہم گٹکے کو برا والا کہہ رہے ہیں بلا وجہ, ماوا پرانا ہو گیا. اچھا, اور یہ مین پوری کیا چیز ہے؟ ماوا کی کوئی ڈگری کوئی ہے؟ بہن بھائی ہیں تو کھا رہے ہیں شیشہ پی رہے ہیں, تو بھائی یہ تو خوش ہونے چاہیے. اگر اس میں واقعی لذت ہے, اس میں مزے ہیں, تو بھائی ان کو تو جو فلمیں دیکھنے والے, سینما گھروں میں جانے والے, ان کی لائف بہت مزے کی, ہنسی ایسی انجوائے کرنا چاہیے ان کو. وہ فلم بھی دیکھ رہے ہیں بھائی, ان کو تو زیادہ مزہ آنا چاہیے. تو میں ان مزوں کی حقیقت آپ کو ذرا 2 منٹ میں بیان کرتا ہوں. یہ ایسے ہے میرے بھائی, جو راستہ بھول گیا, منزل ہی نہیں پتا, بھٹک رہا ہے, تو ٹینشن میں آتا ہے, تو اب اس کے پاس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے چرس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے جانا تھا لاہور, بائی روڈ نکلے آپ, راستہ بھول گئے, اور ایسا بھولے کہ یہ بھی بھول گئے کہ جانا کہاں ہے. ایک تو راستہ بھولتا ہے انسان کہ چلو لاہور جا رہا تھا لیکن لاہور کا راستہ بھول گیا, کوئی بتا ہی نہیں رہا, کم وقت کوئی مل نہیں رہا بندہ, نہ کوئی سائن بورڈ ہے, بھٹکتا ہے یار, ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے. اب آپ پریشان ٹینشن میں فون کرو گے نا بار بار, کبھی کہاں فون کرو گے بھائی, میں گاڑی میں راستے میں ہائی وے پہ کھڑا ہوا ہوں, بچے میرے ساتھ ہیں, گھر والے میرے ساتھ ہیں, گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو سکتا ہے اور ڈاکو بھی آ سکتے ہیں, مجھے راستہ بتاؤ, میں یہاں کے لیے تھوڑی, میں تو صحرا میں کھڑا ہوا ہوں. کوئی کیسی ٹینشن میں ہوگے نا آپ, پاگل ہونا شروع ہو جاؤ گے ٹینشن سے. یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے, اس سے بڑی ٹینشن یہ کہ راستے میں آ کے آپ یہی بھول گئے کہ میں جا کہاں رہا تھا. تو اب آپ کے ذمہ 2 کام ہے. پہلے تو یہ کہ ادھر ادھر سے پوچھو بھائی میں نکلا کہاں کے لیے تھا, میں تو بھول ہی گیا. پھر نکل جہاں جا رہا تھا, پھر اس کا راستہ پتہ چلے کہ وہ ہے راستہ, وہ کہاں ہے. ہائے 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 ہائے, بہت مشکل ہے بھائی. اس زمانے میں کسی کو اونٹ پہ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, کسی کو صحیح بات سمجھانا بڑا مشکل. تو 2 چیزیں ایسی ہیں, اب تو آپ ڈبل ٹینشن میں نا, اب آپ روڈ پہ گھوم رہے ہو, تو ایسے موقع پہ انسان کیا کرتا ہے, یار تھوڑا چائے پیتے ہیں بیٹھ کے, تھوڑا ٹینشن کیا ہوگی ہے بھائی, کم ہوگی. اور زیادہ ٹینشن میں آؤ گے, سگریٹ, نئی بی پی, وہ کہتے ہیں یار اب یہ 1 دن 2 دن 10 سال ہو گئے اسی ٹینشن میں یہاں گھوم رہے ہیں, تو چلو یار کو سٹا لگاؤ, سکون حاصل کرو. ہر وہ چیز جو اس کی لذت کا سامان بنے گی, وقتی طور پر ان تمام لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ٹینشن ختم کرنے کے لیے. تو ختم کرنے کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے جس کو ٹینشن ہو نا. تو ان چیزوں میں اگر لذت ہوتی تو بھائی ان چیزوں سے ٹینشن بڑھتی نہیں بلکہ ختم ہوتی, اور یہ ان کو ضرورت نہ ہوتی جو پہلے سے ٹینشن میں ہے. اس لیے اللہ نے بتایا کہ جس کو اللہ کا پتہ چل گیا اور اس پہ خوش بھی ہے, وہ راضی ہے, مطمئن ہے کہ بس وہی میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے. اور اسلام جو بتایا ہے ہم نے, کس نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام بتائیں گے اس کو مانوں گا, اور جو بدعتی لوگ اپنے طریقے سے اسلام بتا رہے ہیں اس کو میں قبول نہیں کرتا, کیونکہ اسلام کو ڈیفائن کرنے والے بھی درجنوں لوگ ہیں نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام تو فالو کروں گا, باقی کسی کا نہیں. اس چیز پہ جب اطمینان ہو گیا, اس کا مطلب اسے منزل بھی پتہ چل گئی اور اسے راستہ بھی پتہ چل گیا, ہر چیز اسے پتہ چل گئی. تو اس میں اب اس کو مزہ آنا, اب یہ گاڑی بھگائے گا 5ویں گیئر میں,
समझ रहे हैं? अब ये दाएं बाएं कोई पेप्सी लेके खड़ा हुआ है, कोई चाय लेके, भाई हटा यार, पहुंचना है, होता है ना। हाँ, जब थक जाएंगे चलते चलते, रास्ते में कहीं स्टे हुआ तो ग्रेवी में दूध पत्ती भी चलेगी, पान भी चलेगा, गुटखा भी चलेगा, लेकिन ये असल मकसद नहीं है। स्टे तो करते हैं ना 4-5 घंटे के बाद जाके, थोड़ा स्टे हो गया, चलो भाई थोड़ा सा वॉशरूम में होके आ जाओ, तो वो स्टे तो इस्लाम ने भी दिया है ना। पांचों सारा दिन नमाजें पढ़ने का थोड़ी का है, फजर पढ़ो अब चलो घर जाओ, शाबाश, ये थोड़ी कि वहीं बैठे रहो जोर तक। हज जिंदगी में एक दफा किया बस खत्म है, काफी, एक दफा बहुत है। करना है तो गरीबी है, नहीं तो बस जिंदगी में एक दफा काफी है। ज़कात एक दफा है, कुर्बानी फितरा एक दफा। अब ये थी कि हर रोजाना बड़ी बड़ी रकमें सदका निकाल निकाल के खुद रोड पे आ गए, तो अल्लाह ताला ने खुद एंटरटेनमेंट का दरमियान में ब्रेकें रखी हुई हैं। फजर पढ़ने आते हो, इमाम साहब कहते हैं ब्रेक के बाद दोबारा जोहर में मिलेंगे इंशाल्लाह। कितनी लंबी ब्रेक है देखो, हालांकि ब्रेक कम होती है, प्रोग्राम ज्यादा होता है ना, लेकिन यहां प्रोग्राम थोड़ा है, ब्रेकें क्या ख्याल है भाई? इतनी लंबी ब्रेक के बाद अल्लाह कहते हैं दोबारा मिलेंगे। तो वो 5 टाइम नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा है, नमाज 5 टाइम पढ़ना, वो ब्रेकें जो है ना इतनी लंबी लंबी ब्रेकें, वो ब्रेकों को असल बना लिया इसने। ये ऐसे ही है जैसे टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा हो, कोई ड्रामा आ रहा हो, उसमें ड्रामा थोड़ा रह गया और ब्रेकें ज्यादा। हर 2 मिनट के बाद कहते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं, तो इंसान कहेगा भाई इस ड्रामे का नाम ब्रेक रखो, ब्रेक। ये ड्रामा नहीं है, असल ड्रामा है, असल तो ब्रेकें हैं, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रामा डाला हुआ है। जैसे दूध में आजकल पानी में थोड़ा सा दूध डाल के बेच दिया जाता है ना, पानी में थोड़ा सा क्या दूध का तड़का लगा देते हैं आजकल कि भाई चलो सफेद हो गया तो पियो, कैल्शियम से भरपूर, ठीक, विटामिन से। तो अब क्या होगा कि जब आपको पता चल गया कि भाई जाना कहां है और रास्ता कौन सा है, तो आप चूंकि वहां खुशी खुशी जा रहे हैं, कोई फांसी के फंदे पे लटकने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, फिर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? तेज। फिर आप मुमकिन है चाय भी पी लो रास्ते में, थोड़ा कहीं उतर के थोड़ा सा घूम फिर भी लिए, लेकिन वो आपका मकसद नहीं होगा। असल जो फिक्र होगी आपकी मंजिल, और उसमें आपको जैसे जैसे देखो कभी आ रहे होते हैं ना, कराची से लाहौर आ रहे होते हैं या ट्रेन में, या लाहौर से कराची या पेशावर कहीं भी जा रहे होते हैं, तो कैसा जब साहिवाल आता है तो खुशी होती है भाई अब पहुंचने वाले, यही होता है ना, अब पहुंचने वाले।